السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر شہزاد کے ساتھ دین اور دنیا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر روز کوئی ایک نئے ٹاپک پہ بات کروں آپ سے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ آج کس موضوع پہ بات کی جائے، تو مجھے آج اپنے ابو کی یاد آ گئی۔ ابھی 2 ماہ پہلے میرے چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بڑی شفیق، ملنسار اور محبت کرنے والی ہستی تھی وہ۔ میرے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا دوستوں والا تعلق تھا۔ تو آج میں نے سوچا کہ باپ کی عصمت پہ کوئی بات کی جائے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی خدمت کریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس وقت ذہنی طور پہ تھوڑا سا ایموشنل ہوں کہ مجھ سے وہ بولا نہیں جا رہا۔ وہ میرے سامنے میرے ابو کی اور میرے چچا مرحوم کی وہ تصاویر سامنے نظر آ رہی ہیں، تو میں تھوڑا سا اپسیٹ ہوں۔ جب تک ماں باپ پاس ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی یاد بھی ہمیں زیادہ آتی ہے۔ اللہ پاک جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، اور آپ سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ماں باپ کو مسکرا کے، مصنوعی مسکراہٹ نہیں، دل سے، عزت و احترام سے ان کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی علماء کرام سے کہ جو لوگ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ مقبول حج کا ثواب پاتے ہیں۔ تو بھائیو، ماں باپ کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے۔ جن کے پاس موجود ہیں وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عزت و احترام نہیں کرتے، وہ ان کی قدر نہیں کرتے، مگر وہ اس معنی میں ان کی قدر نہیں کرتے جس قدر کے، جس خدمت کے وہ لائق ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک حکم ہے کہ ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ بولو، مگر ہم
بہت زیادہ ان سے اونچی آواز میں بھی بات کر جاتے ہیں، اور بہت سے بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے بات کرتے ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ زیادہ غصے والا ہے، میری بات اسے پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ ڈرتے ہیں۔ ڈرنا تو ہمیں چاہیے تھا ماں باپ سے، احترام کے ساتھ، مگر وہ معاملہ الٹ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میری ساری کمائی کھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھے بنا میرا مال لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے، غصے میں آئے اور فوراً اس کے باپ کو بلایا۔ اس کے باپ کو بلا کے اسے بولا کہ تمہارا بیٹا میرے پاس شکایت لے کے آیا تمہاری کہ تم اس سے پوچھے بنا اس کا مال کھا جاتے ہو، اس کا مال لے لیتے ہو۔ تو اس آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھا، کماتا تھا، کمانے کے قابل تھا، تو میں ان کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ میں کمانے کی سکت نہیں، تو میں اپنی ضروریات کیسے پوری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے میں اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لڑکے سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ اس مال کو خرچ کر سکتا ہے، تیرا پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یا رسول اللہ، میں نے محنت کی کمائی کی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ نہ لے، مگر مجھے بتا دو دیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھنے کا کوئی بھی حق نہیں تم سے، وہ تم سے بنا پوچھے تمہارا مال لے سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے، اور تمہیں کوئی حق نہیں تم اپنے باپ سے پوچھو کہ تو نے میرا مال کہاں پہ خرچ کیا۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک میسج دے دیا کہ جو لوگ دولت کمانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمائی تو میری ہے، اب باپ میری مرضی سے چلے، جیسے میں کہوں ویسے میرا باپ کرے، تو میرے بھائیو یہ غلط ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، ان کے احکامات تعلیمات کی نفی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ماں باپ کی باپ کی قدر کریں اور ان کی عزت و احترام کریں، ان کی ضروریات کو، ان کی ترجیحات کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کریں۔ یہ آپ پہ فرض ہے، آپ کا حق ہے۔ تو کیوں نہ ہم مفت میں ہر روز دن میں جتنی بار چاہے ایک مقبول حج کا ثواب لے لیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ آخر پہ میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، ان کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے،
اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جن کے حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔